بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرتبۃ الحال و صاحبها و عاملها۔ بڑی دقیق بحث ہے، میں کوشش کروں گا تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں تاکہ آپ کو لکھنے میں بھی آسانی ہو، سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ اس میں جو بحثیں ہیں، ایک بحث یہ ہے کہ آیا ایک ذوالحال کا ہمیشہ صرف ایک حال ہو سکتا ہے یا ایک ذوالحال کے متعدد احوال بھی حال بھی ہو سکتے ہیں؟ ایک اسی طرح آیا ہمیشہ ایک ہی ذوالحال ہوگا یا ایک جملے میں ممکن ہے دو ذوالحال آ جائیں؟ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ اگر ایک جملے میں دو ذوالحال آ جائیں، اس کے بعد حال بھی دو آ جائیں، تو پھر کس انداز میں ان حالوں کو ذوالحالوں کے ساتھ سیٹ کرنا ہوگا کہ کون سا حال پہلے ذوالحال کا ہے اور کون سا حال دوسرے ذوالحال کا ہے؟ یہ تھوڑی باریک باتیں ہیں، اس لیے میں اب کوشش کروں گا تھوڑا پڑھیں لیکن اس کو سمجھیں اور ساتھ ساتھ اس کو لے کر چلیں۔ البتہ انشاءاللہ آگے باتیں ہیں پھر مرتبہ حال کا، آیا حال کو ذوالحال پر ہمیشہ مؤخر ہونا چاہیے یا حال ذوالحال پر مقدم ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اسی طرح پھر حال کا عامل کیا ہے، ذوالحال کا عامل کیا ہے، وہ بعد کی باتیں۔ آج جو ہمارا موضوع بحث ہے، ہم صرف ایک نقطے پر آج بحث کر رہے ہیں۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ آیا ایک ذوالحال کا ہمیشہ ایک ہی حال ہوتا ہے یا متعدد بھی ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح ذوالحال ہمیشہ ایک جملے میں ایک ہونا چاہیے یا دو بھی ہو سکتے ہیں؟ اگر ذوالحال بھی متعدد ہوں، حال بھی متعدد ہوں، تو پھر کون سا حال کس ذوالحال کا ہوگا؟ تھوڑی باریکی والی بات ہے، اس کو ایک ایک سطر کر کے میں پڑھتا ہوں، آپ اسی ترتیب سے لکھ لیں اور پھر مباحثہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے حل ہو جائے گا۔ مرتبۃ الحال و صاحبها، بحث یہ ہے کہ حال اور ذوالحال کا مرتبہ بئی معنی کہ آیا ہمیشہ حال مقدم ہونا، ذوالحال مقدم ہونا چاہیے، حال مؤخر ہونا چاہیے، یا کبھی حال بھی ذوالحال پر مقدم ہو بھی سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو گیا مرتبہ کہ پہلے کسے ہونا چاہیے بعد میں کسے، انشاءاللہ اس کی بات آگے آئے گی۔ اسی طرح پھر ان کا عامل کون ہوتا ہے، عامل حال کون ہے، عامل ذوالحال کیا ہے، انشاءاللہ اس کی بات بھی اپنے مقام پر آئے گی۔ آج ہمارا صرف ایک نقطہ ہے، چونکہ ذرا باریک بات ہے اس لیے میں نے اسی پر اکتفا کیا، ذرا غور فرمانا۔ پہلا سوال دیکھیں، پہلا سوال یہ ہے هل تأتی الحال متعددہ، کیا ایک ذوالحال کے متعدد حال آ سکتے ہیں؟ یعنی ذوالحال ایک ہو اور حال زیادہ ہو۔ ہم نے جو پیچھے بحث پڑھی وہ تو آسان تھا، ایک ذوالحال تھا اور ایک حال تھا، جاءنی زید راکبا، زید ایک ذوالحال تھا، راکبا ایک اس کا حال تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ آج بات یہ ہے کہ آیا ایک ذوالحال کے متعدد حال بھی ہو سکتے ہیں کہ مثلا دو اسم ہوں یا دو جملے فعلی ہوں یا مفرد ہوں جو اس ذوالحال کی حیت کو بیان کر رہے ہوں۔ اب یہاں سے شروع کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان الحال مفردتاً کانت او جملتاً، پیچھے ہم نے اقسام بیان کی کہ حال مفرد بھی ہوتا ہے، شبہ جملہ بھی ہوتا ہے، جملہ بھی ہوتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے، جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک، حال چاہے مفرد ہو چاہے جملہ، تاتی متعددہ،
ایک ذوالحال کے متعدد حال واقع ہو سکتے ہیں کہ حال ذوالحال ایک ہو حال دو ہوں آ سکتے ہیں، وہ چاہے دونوں مفرد ہوں چاہے دونوں جملہ ہوں، ایک مفرد ہو ایک جملہ ہو، سب جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب مثالیں میں جیسے اس کی وضاحت کروں، آپ اس کو لکھتے جانا۔ مثلا پہلی مثال، جاء زید راکبا مبتسما، یہ مثال ہے، ذوالحال ایک ہے حال دو ہیں اور دونوں حال مفرد ہیں، راکباً بھی مفرد مبتسماً بھی مفرد۔ آیا زید در حالانکہ سوار تھا، یہ ایک حال ہو گیا، مبتسماً در حالانکہ وہ تبسم کر رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ اب یہ زید ایک ذوالحال ہے، راکباً بھی اسی کا حال ہے، مبتسماً بھی اسی کا حال ہے، ایک ذوالحال کے دو حال ہیں اور دونوں حال مفرد ہیں، یہ اس کی مثال پوری ترتیب سے۔ دوسری مثال، قام غید یمشی راکزا، اب ذرا غور کرو، قام غید، اب یہاں زائد ذوالحال ہو گیا، یمشی یہ جملہ ہے فعل با فاعل، یہ ایک پہلا حال ہے لیکن یہ حال جملہ فعلیہ ہے، اور دوسرا ہے راکزا، وہ مفرد ہے، یعنی ایک ذوالحال کے دو حال آئے ہیں لیکن ایک حال جملہ ہے دوسرا حال مفرد ہے۔ وہ کھڑا ہوا در حالانکہ وہ چل رہا تھا، یمشی یہ ایک حال ہو گیا، در حالانکہ راکزاً تیز یہ دوسرا حال ہو گیا۔ ہمارا شاہد کیا ہے؟ ایک ذوالحال کے دو حال ہیں، یمشی یہ بھی حال ہے لیکن یہ حال ہے جملہ فعلیہ، اور راکزاً یہ بھی حال ہے اور یہ ہے کہ حال مفرد ہے۔ حال دو ہیں لیکن ایک جملہ فعلیہ ہے اور ایک مفرد ہے، یہ اس کی مثال ہو گئی۔ نمبر 3، جاء عمر یرکض وراء ابیہ وہو فارغ، آیا عامر در حالانکہ باپ کے پیچھے یرکض یعنی تیز چل رہا تھا، یہ ایک حال ہو گیا، وہو فارغ در حالانکہ وہ خوش تھا۔ اب ذرا غور کرو، عامر ذوالحال ہے، ایک ذوالحال ہے، حال دو ہیں، پہلا حال جملہ فعلیہ ہے، یرکض وراء ابیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ حالیہ ہے، وہو فارغ اور یہ جملہ اسمیہ حالیہ ہے۔ ایک ذوالحال کے دو حال ہیں لیکن ایک حال جملہ فعلیہ ہے اور دوسرا حال وہو فارغ جملہ اسمیہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ خب یہ تو ہو گئی ایک بات کہ ایک ذوالحال کے متعدد حال آ سکتے ہیں، وہ متعدد ہو، ممکن ہے دونوں مفرد ہوں، ممکن ہے ایک حال مفرد ہو ایک جملہ ہو، ممکن ہے دونوں جملہ ہوں، یہ مثالیں یہاں ہو گئی۔ وَكَذَا صَاحِبُهَا، اسی طرح فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، فقط بات حال کی نہیں ہے، صاحب الحال بھی ذوالحال بھی فَإِنَّهُ يَكُونُ مُتَعَدِّدًا، یہ بھی ایک کلام میں ایک جملے میں متعدد ذوالحال بھی واقع ہو سکتے ہیں، جیسے متعدد حال واقع ہوتے ہیں۔ مثال، لقیت زیداً مسعداً منحدراً، لفظوں پہ غور، مسعداً یہ بھی حال ہے، مسعداً یعنی اوپر، صعود اوپر جانے والا، اوپر چلنے والا، اوپر کی طرف، منحدراً یہ بھی حال ہے، انحدار یعنی نیچے کی طرف چلنے والا، نیچے جانے والا، دو ہیں۔ اب یہاں پر مسعداً بھی حال ہے، منحدراً بھی حال ہے، پوری توجہ کرنا، لطف آئے گا۔ دو ذوالحال کون سے ہیں؟ ہاں فرماتے ہیں لقیت زیداً،
ایک ہے تو، یہ جو ضمیر فاعل ہے، متکلم کی ضمیر فاعل ہے، ایک یہ ذوالحال ہے، دوسرا زیدن جو اس کا مفعول ہے وہ ذوالحال ہے۔ اچھا، اب جب دو ذوالحال ہو گئے تو دو حال ہیں، مسعدن کو زیدن کا حال قرار دیں گے اور منحدرن کو لقیتوں میں جو تو ہے ضمیر فاعل اس کا حال قرار دیں گے۔ یہ لکھ لیں۔ اب اگلا سوال، کیوں جی، کیوں ضروری ہے کہ مسعدن کو زید کا حال قرار دیں، جو حال پہلے واقع ہوا وہ دوسرے ذوالحال کا ہو، اور منحدرن جو دوسرا حال ہے وہ ہو پہلے ذوالحال کا، لقیتوں میں جو تو کی ضمیر ہے متکلم کی اس کا دیں؟ ایسا کیوں؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ جو ذوالحال پہلے ہے اس کا حال بھی پہلے ہو اور جو ذوالحال بعد میں ہے اس کا حال بھی بعد میں؟ یعنی اسی کو اگر یوں پڑھ لیں کہ مسعدن کو لقیتوں میں تو کے لیے حال بنا دیں اور منحدرن کو زید کے لیے، فرماتے ہیں نا، ایسا نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ یہ جو فائدہ ہے یہ در حقیقت اس فائدہ میں ایک قانون کلی بتا رہے ہیں، قانون بتا رہے ہیں۔ اچھا، وہ قانون کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ، اگر حال ایسا ہو، اس کو لکھ لینا، اگر بھول جائے گا آپ کو، قاعدہ یہ ہے، پہلے آپ سوال بنا لیں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مسعدن کو لقیتوں میں تو کے لیے حال بنائیں اور منحدرن کو زید کے لیے حال بنائیں؟ ہم نے کہا نہ، ضروری ہے کہ مسعدن کو زید کے لیے حال قرار دیا جائے اور منحدرن جو دوسرا حال ہے اس کو لقیتوں کی اس ضمیر متکلم کے لیے حال بنایا جائے۔ یہ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ فائدے میں یہ بیان کر رہے ہیں، یہ فائدہ ہے، یا آپ اس کو لکھیں قاعدہ، قانون، فارمولہ لکھ لیں تو بھی صحیح ہے۔ فارمولہ یہ ہے، پوری توجہ، اگر ایک کلام میں ایک حال واقع ہو، جو حال اپنے ماقابل دونوں کے لیے حال واقع ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ ہو گیا کتاب کا ترجمہ۔ اب یہ میرے الفاظ ہیں آسان بنانے کے لیے۔ اگر کلام میں دو ذوالحال موجود ہوں اور ان کے بعد ایک حال آ جائے جو ان دونوں کا حال بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو قانون یہ ہے کہ وہ حال اس ذوالحال کا ہوگا جو ذوالحال اس حال کے ساتھ ملا ہوا ہے، بلا واسطہ ہے، کہ اس ذوالحال اور اس حال کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کو اس کا حال بنائیں گے۔ اب اسی مثال کو لیں تاکہ آپ کو گزارش کروں، مسعدن لقیتو، ضمیر متکلم بھی ذوالحال بن سکتی ہے اور زید بھی۔ اب مسعدن میں صلاحیت ہے کہ وہ زید کا بھی حال واقع ہو سکتا ہے، لقیتوں کی تائب متکلم کا بھی، لیکن ہم نے کیا قانون یہ ہے، چونکہ مسعدن زید کے ساتھ بلا واسطہ ہے، بلا فاصلہ ہے، قانون یہ ہے کہ اس کو زید کا حال بنائیں گے، نہ کہ تو کا، جو کہ درمیان میں واسطہ آ جائے گا زید کا۔ ٹھیک ہے؟ ایک اور جملہ ہے فلاح تقدیراً، اس کو علیحدہ لکھتا ہوں، اکثر لوگ اس کو بیان نہیں کرتے، ذرا غور کرنا۔ کیوں جی یہ دو حال ہے؟ تو ہم نے کہا ہے مسعدن زید کے لیے حال ہے، جبکہ منحدرن لقیتوں میں جو ضمیر متکلم ہے اس کے لیے حال ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ فرماتے ہیں ان الحال اذا کانت تصلح لکل مما قبلها، اگر حال میں یہ صلاحیت ہو کہ اپنے ماقابل ہر ذوالحال کے لیے وہ حال واقع ہو سکتا ہے، کانت، تو یہ حال ہوگا
لما تلی ہے، اس کے لیے جس کے ساتھ یہ ملا ہوا ہے، کہ جس کے اور اس کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں، واسطہ کوئی نہیں، یہ اسی کا حال ہوگا۔ آگے جملہ ہے وَلَوْ تَقْدِيرًا، چاہے لفظاً فاصلہ نظر آ رہا ہے اس ذوالحال اور حال کے درمیان، لیکن تقدیراً کوئی فاصلہ نہیں ہے، تو پھر بھی یہ اسی کا حال ہوگا جس کے ساتھ یہ بلا واسطہ ہوگا۔ لقیت زیداً مسعداً، زید اور مسعد کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، کوئی فاصلہ نہیں۔ مسعداً تالی زید ہے، اس کے ساتھ متصل ہے، بلا فاصلہ ہے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ مسعداً زید کے لیے حال ہوگا، ٹھیک ہے۔ ولو تقدیراً کا کیا مطلب ہے؟ ولو تقدیراً کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ لفظاً اس حال اور اس کا جو ذوالحال ہے وہاں کوئی فاصلہ ہے، لیکن تقدیر عبارت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا غور کرو۔ ایک جملہ ہے جو میں لکھ کے لایا تھا آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ لقیت زیداً فی المدرسۃ ماشیا۔ اب ذرا غور کرو، زید اور ماشین کے درمیان فی المدرسۃ کا فاصلہ ہے، واسطہ ہے، اگرچہ لفظاً واسطہ ہے لیکن تقدیراً نہیں ہے۔ تقدیراً کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ فی المدرسۃ یہ ماشین کا متعلق ہے، تو متعلق کو متعلق کے بعد ہونا چاہیے، تو اگرچہ فی المدرسہ لفظاً مقدم ہے لیکن رتبتاً مؤخر ہے۔ اب جب رتبتاً مؤخر ہے تو ہم اس مدرسہ کو یہاں نہ رکھیں تو یہ بن جائے گا لقیت زیداً ماشیا، تو پھر بھی اس کا مطلب زید اور ماشی کے درمیان تقدیراً کوئی فاصلہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو درمیان میں فی المدرسہ آیا وہ لفظاً مقدم ہے لیکن رتبتاً تو مقدم نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگا؟ یہ ہے ولو تقدیراً، تو یہاں پر بھی ماشین کو ہم اسی زید کے لیے ہی حال قرار دیں گے، چونکہ وہ اس کے ساتھ متصل ہے، اگرچہ یہ اتصال تقدیری ہے، لفظی نہیں ہے، لیکن کوئی حرج۔ خوب، فَإِن كَانَتْ مُفْرَدَةً، اگر وہ حال مفرد یعنی مفرد ہے، ایک حال ہے، یعنی فرض کرو دو ذوالحال ہیں، دو ذوالحالوں کے بعد ایک حال ہے، اور وہ حال دونوں کا ذوالحال بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اس کو دوسرے ذوالحال کے لیے حال قرار دیں گے جو اس کے ساتھ بلا واسطہ ہے۔ مثال لقیت زیداً ماشیا، اب لقیتو میں جو ضمیر متکلم ہے یہ بھی ذوالحال بن سکتی ہے، زیداً بھی ذوالحال، ماشین دونوں کا ذوالحال بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی اگر ہم اس ماشین کو لقیتو کا حال بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ میں نے ملاقات کی، در حالانکہ میں چل رہا تھا زید کی، لیکن اگر ماشین کو زیدن کا حال بنائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا میں نے زید سے ملاقات کی در حالانکہ زید مشی کر رہا تھا، چل رہا تھا۔ اب ماشین میں صلاحیت ہے کہ وہ زید کے لیے بھی حال بن سکتا ہے، لقیتوں میں جو ضمیر متکلم ہے اس کے لیے بن سکتا ہے، لیکن کانت لزید، یہ ماشین زید کے لیے حال ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ زید اور ماشی کے درمیان اتصال ہے، لفظ کوئی واسطہ درمیان میں نہیں ہے۔ فَإِنْ أُرِيدَ كَوْنُهَا لِلْمُتَكَلِّمِ، اور اگر چاہتے ہیں یا اگر یہ ارادہ ہو کہ ماشین کو او لقیتوں کی ضمیر متکلم کے لیے حال بنایا جائے، پھر کلام کو اس طرح کہیں گے، کیا؟
لقیتو ماشین زیدن، پھر لقیتو کا مفعول اس کے حال کے بعد ہوگا، لقیتو میں نے اس سے ملاقات کی، در حالانکہ میں چل رہا تھا، کس سے؟ زید سے، پھر مفعول کو بعد میں لے آئیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خو یہ تو ہو گئی ایک بات کہ اگر حال اپنے ما قبل میں ہر ایک کے لیے کا حال بننے کی صلاحیت رکھتا ہو تو ہم اس کو اس ذوالحال کا حال بنائیں گے جو اس ذوالحال کے ساتھ یہ ملا ہوا ہو، بلا واسطہ ہو، ولو مقدرتاً، چاہے لفظاً وہ فاصلہ ہے لیکن تقدیراً نہ ہو تو بھی اس کا حکم یہی ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اب ذرا توجہ، اب فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَتْ مُتَعَدِّدَةً لِصَاحِبَيْنِ، یہ تھا نا کہ اگر وہ حال مفرد تھا اور ذوالحال دو تھے، دونوں کا حال بننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اب یہ جملہ بڑی باریکی کے ساتھ غور کرنا ہے۔ فرماتے ہیں ان کانت متعددتاً، اگر حال بھی متعدد ہوں، یعنی دو حالوں، مثلاً لصاحبین، صاحب الحال یعنی ذوالحال بھی دو ہوں، اگر ایک ایسی کلام آ جائے کہ جس میں دو ذوالحال اور دو حال ہوں تو وہاں پر وہ جو دو حال ہوں گے کس کو کس ذوالحال کا حال قرار دیں گے؟ دو جو ہوں گے ظاہر ہے ایک ذوالحال پہلے ہوگا ایک بعد میں، حال بھی دو ہیں تو ظاہر ہے ایک حال پہلے ہوگا ایک بعد میں۔ اب یہاں پر کون سے حال کو کس ذوالحال کے لیے قرار دیں گے؟ مثال سمجھیں پھر بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جیسے لقیتو زیدن ماشین راکبن، دو ذوالحال کون سے ہیں؟ لقیتو میں ضمیر متکلم اور دوسرا زیدن، یہ ہو گیا ذوالحال، ماشین بھی حال ہے، راکبن بھی حال ہے، یہاں دو ذوالحال ہو گئے اور دو ہو گئے حال۔ خوب، اب فرماتے ہیں یعنی اصل جملہ گویا یہ بنے گا اے لقیتہ ماشین وانا راکب۔ اب اس فارمولے کے تحت جو اوپر ہم نے گزارش کی ہے اس کے مطابق ماشین کو زیدن کے لیے حال قرار دیں گے۔ کیوں؟ چونکہ زید اور ماشین یہ حال اور ذوالحال آپس میں متصل ہیں، ان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، تو یہ ماشین زیدن کے لیے حال ہوگا، جبکہ راکبن لقیتو کی ضمیر متکلم کے لیے ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا خوب، جب وہ ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی اصل ہوگا لقیتہ، میں نے اس سے یعنی زید سے ملاقات کی، در حالانکہ وہ ماشی تھا، اور راکبن وانا راکب، در حالانکہ میں سوار تھا، تو راکبن لقیتو کی ضمیر متکلم کے لیے حال اور ماشین زیدن کے لیے حال، اس قانون کے تحت جو کہ راکبن چونکہ ماشین زیدن کے ساتھ ملا ہوا ہے، تالی ہے، بلا فاصلہ ہے۔ خوب، فرماتے ہیں پس کانت الاولی لزید، پہلا حال یعنی ماشین یہ زید کے لیے حال واقع ہوگا، والثانیہ اور دوسرا حال راکبن یہ ہوگا المتکلم اور لقیتو کی ضمیر متکلم کے لیے، بلان علی ان الاولی وصاحبہا قد اعترضا بینہما، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ جناب لقیتو اور راکبن کے درمیان تو فاصلہ آ گیا ہے، ہم کہیں گے کہ جناب ماشین یعنی جو پہلا حال ہے اور اس کا ذوالحال زید، یہ زیدن ماشین یہ لقیتو اور اس کے حال کے درمیان معترض ہو گئے، اور جیسے ہم کہتے ہیں جملہ معترضہ، جملہ معترضہ کی اپنی کوئی اہمیت نہیں، بعد اس سے پہلے اور بعد والے کو آپس میں ملاتے ہیں، درمیان میں عربی عمارتوں میں ایسا بہت دفعہ آ جاتا ہے کہ ایک درمیان میں جملہ معترضہ ہے لیکن ہم عبارت پچھلے کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں قد اعترض بینہما، یہ زیدن ماشین یعنی پہلا حال اپنے ذوالحال زید کے ساتھ، یہ لقیتو اور راکبن کے درمیان
عارض آ گیا، معترض ہو گیا۔ والمعترض فی حکم ساکت، اور یہ جو معترض ہوتا ہے یہ کئی دفعہ کہا کہ یہ جملہ معترضہ حکم ساکت میں ہوتا ہے، یعنی گویا کہ کالعدم ہے، گویا کہ وہ یہاں ہے ہی نہیں جب عبارت میں آئے۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پس فَتَكُونُ فِي تَقْدِيرِ التَّالِيَةِ لَا، پس نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ دوسرا حال فی تقدیر تعلق، گویا کہ تقدیراً راکباً لقیتوں کے ساتھ بلا فاصلہ ہے، یعنی گویا کہ اصل تھا لقیت و راکباً، وہ جو درمیان میں زیدن ماشی آ گیا یہ معترضہ، یہ کل فی حکم ساکت ہے، موجود ہے لیکن حکم ساکت میں ہے، گویا کہ ہے ہی نہیں۔ تو پس تقدیراً ہم کہیں گے کہ راکباً لقیتوں کے ساتھ بلا فاصلہ ہے، یعنی لقیتو راکبہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، پس جب دو ذوالحال ہوں، دو حال ہوں، تو ہم نے کہا ہے کہ جو حال جس ذوالحال کے ساتھ بلا فاصلہ ہوگا وہ اس کا ہوگا، تو اس قانون کے مطابق فرماتے ہیں وَلَكِنْ يَجُوزُ اِخْتِلَافُ هَذَا التَّرْتِيبِ عِنْدَ أَمْنِ اللَّبْسِ، ہاں اگر دو ذوالحال ہوں اور اس کے بعد دو حال ہوں، اشتباہ کا خوف نہ ہو، کوئی قرینہ موجود ہو جو قرینہ یہ بتا رہا ہو کہ کون سا حال کس ذوالحال کا ہے، وہاں ترتیب کی ضرورت نہیں ہے، تبدیل کر سکتے ہیں۔ بے شک پہلا حال پہلے ذوالحال کو دے دیں اور دوسرا حال دوسرے ذوالحال کو دے دیں، اس لیے کہ قرینہ وہاں بتا رہا ہوگا عقلیہ یا لفظیہ کہ کون سا حال کس ذوالحال کا ہے۔ مثلا رکبت البعیرہ، میں سوار ہوا اونٹ پر، اور کیا ہے؟ مترنمن۔ اب ذرا غور کرو، اب آپ کو اشتباہ نہ ہو کہ جناب مترنمن حال ہے اور یہ تو بعیر کے ساتھ بلا فاصلہ ہے، بعیر کا تالی ہے، لہذا قانون کے مطابق چونکہ مترنمن بعیر کے ساتھ ہے لہذا یہ حال اس کا ہونا چاہیے۔ تو قرینہ عقلیہ کہتا ہے کہ ترنم سر لگانا اونٹ کا کام نہیں، بندے کا کام ہے، لہذا رکبت البعیرہ، میں سوار ہوا اونٹ پر۔ اگر آپ کہیں کہ یہ مترنمن بعیر کا حال ہو، ترجمہ کیا ہوگا؟ در حالانکہ اونٹ سریں لگا رہا تھا، عقل کہتا ہے کہ اونٹ سریں، پس چونکہ قرینہ عقلیہ موجود ہے کہ ترنم کرنا، سر لگانا انسان کا کام ہے، اب بے شک مترنمن بعیر کے ساتھ بلا فاصلہ ہے، لیکن پھر بھی یہ حال رکبتوں کی ضمیر متکلم کا ہے، بعیر کا نہیں ہے، چونکہ قرینہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر بعیر اس کا ذوالحال نہیں ہو سکتا۔ خوب، یہ تو تھا کہ اگر ایک حال ہو، دو حال ہیں تو بھی اسی طرح لقیت ہندن ضاحکن عابسۃ، میں نے ملاقات کی ہند کے ساتھ ضاحکن، در حالانکہ میں ہنس رہا تھا، عابسۃ، در حالانکہ وہ عبوس کہتے ہیں ترش روئی، ناراضگی والا موڈ جس کو آپ کہتے ہیں جی۔ تو اب یہاں پر قانون کے مطابق تو ضاحک کو ہند کا جو حال بننا چاہیے، کیوں؟ چونکہ اس لیے کہ یہ ہند کے ساتھ بلا فاصلہ ہے، بلا واسطہ ہے، لیکن قرینہ لفظیہ بتا رہا ہے کہ ضاحک ہند کے لیے حال نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ ضاحکن مذکر ہے اور بعد میں عابسۃً وہ صیغہ مؤنث کا ہے، تو یقیناً ضاحک کسی مذکر کے لیے حال ہوگا اور عابسۃً مؤنث کے لیے۔ اس قرینہ لفظیہ نے بتا دیا کہ اب ضاحکن جو پہلا حال ہے ہم اس کو پہلے حال لقیتوں کی ضمیر متکلم کے لیے قرار دیں گے، عابسۃً سخت منہ، ترش روئی جس کو کہتے ہیں، اس کو ہم دوسرے حال کو ہندن
دوسرے ذوالحال کے لیے قرار دیں۔ اب یہ ترتیب ہم نے بدلی کیوں؟ چونکہ قرینہ لفظیہ بتا رہا تھا، کسی قسم کا اشتباہ کا خوف نہیں تھا کہ ضاحکاً مذکر کے لیے تو وہ لقیتوں کے لیے، عابسۃً صیغہ مؤنث کا یقیناً وہ ہند کے لیے۔ چونکہ یہ بحث بڑی دقیق تھی تو اس لیے ہم اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر اگلی بات شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔